رکھنا۔ اب میں ذرا مضمون چھیڑنے لگا ہوں۔ نمبر 3 مسئلہ، دیوبند کا قرآن و حدیث سے تعلق کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا جس طرز پہ بات میں کرنے لگا ہوں تحقیقات میرے اکابر کی ہیں، عبارات اکابر میں موجود ہیں، تحقیقات میری نہیں ہے، ہاں الفاظ میں اپنے لاتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ کوئی بندہ کہتا ہے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا جب اعتراض قرآن پہ آتا ہے، میرے جملے پہ غور کرنا، جب اعتراض قرآن پہ آتا ہے تو جواب دیوبند والا دیتا ہے، اور جب دیوبند پہ اعتراض رکھتا ہے پھر دفاع اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ نہیں سمجھا؟ جب اعتراض قرآن پہ ہوتا ہے تو جواب بولیے نا، جواب دیوبند والا دیتا ہے، اور جب دیوبند والے پر اعتراض ہوتا ہے تو دفاع اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ اعتراض حدیث پہ ہوتا ہے تو جواب دیوبند والا دیتا ہے، اور جب اعتراض دیوبند والے پر ہوتا ہے تو دفاع پھر حدیث کرتی ہے۔ دونوں میں کیسا قریبی تعلق ہے؟ اعتراض قرآن پہ کر، جواب دیوبند والا دیتا ہے۔ میں صرف اشارے کر رہا ہوں، اگر میں قرآن پہ اعتراضات بھی نقل کرتا پھر اعتراضات کے جواب بھی دیتا تو تیری رات تو اسی میں بیت جانی ہے۔ پھر میں دیوبند پہ اعتراض کو لیتا، دفاع قرآن سے کرتا تو کل تیرا دن گزر جانا ہے۔ میں ایک صرف اعتراض، میں اگر صرف سورۃ فاتحہ پہ اعتراضات کو لے کے جواب شروع کروں گا ایک وقت بیت جائے گا۔ میں صرف 1-2 سوال کرتا ہوں، توجہ رکھنا۔ میں نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ بھئی دیکھو جب امام فاتحہ پڑھے مقتدی کو نہیں پڑھنی چاہیے، کہا جی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قرآن پڑھا جائے تو سننا چپ رہنا ہے۔ ادھر سے اعتراض آ گیا کہ مولانا قرآن تو ہم بھی مانتے ہیں، امام قرآن پڑھے ہم بھی چپ رہتے ہیں، قرآن پہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا جھگڑا کس پہ ہے؟ کہتے جھگڑا تو ام القرآن پہ ہے، قرآن پہ تھوڑے ہی جھگڑا ہے کہ جب امام قرآن پڑھے ہم بھی کہتے ہیں مقتدی سنے، لیکن جب امام ام القرآن پڑھے ام القرآن بھی سنے، یہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ یہ ام القرآن قرآن نہیں ہے۔ کہتے ہیں بھئی نا یہ فاتحہ قرآن نہیں ہے، فاتحہ ام القرآن ہے۔ میں نے کہا تیری دلیل کیا ہے؟ ذرا دلیل پہ توجہ رکھنا۔ وزنی دلیل دے گا تو میں شاباش بھی دیتا ہوں، دلیل کمزور دے گا تو شاباش کی حاجت ہی نہیں ہے۔ دلیل بڑی وہ چن کے لایا ہے، اور دلیل نہیں لایا ڈکوسلا لایا ہے۔ بولنا، دلیل نہیں لایا، کیا لایا؟ دلیل۔ چلو جس کو وہ دلیل کہتے جی میری دلیل ہے، میں نے کہا وہ کیا؟ کہتے قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ بولو نا بابا، بیان ختم کر دوں تو پھر بولو نا، قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ پہلا پارا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بولیے۔ دوسرا اور آخری سورۃ فاتحہ کدھر ہے؟ اعتراض تو سننا، لوگ ایسے مسلک نہیں بدلتے، اعتراض تو سننا۔ اعتراض سمجھ آئی؟ قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ پہلا پارا الف لام میم سے، دوسرا پارا سیقولو سے، آخری پارا۔ کہتے ہیں اگر یہ فاتحہ قرآن ہے، یہ تو کسی پارے کا حصہ نہیں ہے، تو قرآن کیسے بنا ہے؟ گجرانوالہ کے سنی میرے اصول کو یاد رکھنا، توجہ رکھنا۔ کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ نہیں سمجھا؟ کبھی سوال کا بولنا، کبھی سوال پر سوال کا۔ میں محقق نہیں، میں تو ناقل ہوں، ان اساتذہ کے علوم کو نقل کرتا ہوں۔ مجھے طالب علم کہنے لگا یہ کس استاد نے لکھا جو تو نے نقل کیا؟ یہ تو تیری باتیں ہیں۔ میں نے کہا نہیں بیٹا، تو کلاس کے سبق بھول گیا ہے، اگر تو نہ بھولا ہوتا کبھی مجھے تانا نہ دیتا۔ کہتا کس استاد نے کہا؟ میں نے کہا ہر استاد نے کہا۔ کہتے ہر ایک نے کہا۔ میں نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا درسگاہ میں استاد کہتا ہے ایک سوال کا جواب تحقیقی ہوتا ہے، ایک جواب الزامی ہوتا ہے۔ سوال کا جواب ہوتا ہے، اسے تحقیقی کہتے ہیں۔ سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے، اسے الزامی کہتے ہیں۔ یہ درسگاہ میں مجھے سبق استاد نے دیا ہے، میں نے الفاظ اپنے نقل کر دیے تھے۔ توجہ رکھنا۔ میں نے اس سے پوچھا قرآن کی سورتیں کتنی ہیں؟ آپ بتاؤ، بولیے سورتیں کتنی ہیں؟ میں نے کہا قرآن کی سورتیں کہ 114۔ میں نے کہا پہلی سورت، بولنا، میں نے کہا تو قرآن ہی نہیں تھا تو پہلی سورت کیسے بنی ہے؟ بول، خاموش۔ میں نے کہا اس کا جواب تیرے پاس نہیں آئے گا انشاءاللہ،
اس کا جواب تو نہیں دے گا، دے سکتا ہے تو جواب پیش کر دے، تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تو نے دلیل نہیں دی تھی، تو نے کیا دیا؟ بولیے نا۔ میں جو پوری دنیا میں مثال دیتا ہوں، گجرانوالے کا نام لے کے دیتا ہوں، آج گجرانوالہ کی مثال تو خود سن لے گا۔ گجرانوالہ کی مثال کیا ہے؟ یہ کالج روڈ پہ ٹانگا گھوڑا جا رہا ہے، آگے آگے کوچوان ہے، پیچھے ایف ایس سی کا نو اسٹوڈنٹ 1 to 5 پہ بیٹھا ہے۔ اچانک بابا جی نے دائیں طرف اپنے تانگے کو موڑا ہے، نوجوان سے مشکل سے بریک مار کے موٹر سائیکل کو روکا، بابے سے غصے ہو کے نوجوان کہنے لگا اور بابا جی سجے پاسے مڑنا سی، ہاتھا اشارہ چا دیں دے۔ بابا جی فرمانے لگے اور پتر تینوں 3 گز لمبا بانس نہیں دسیا، تینوں 1.5 فٹ لمبا ہاتھ دس پینا تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ بولنا کیا ہے؟ یہ دلیل ہے ڈگوسلا۔ تینوں 3 گز لمبا بانس نظر نہیں آیا، تجھے 2 فٹ لمبا ہاتھ نظر آ جانا تھا، اور میں نے کہا تو نے ڈگوسلا کالج کے لڑکے کو دیا ہے، تو نے اس نصرت علوم کے درویش کو نہیں دیا۔ وہ کالج کا لڑکا تھا، چپ ہو گیا، یہ نصرت علوم کا درویش ہوتا تیرے ڈگوسلے کا بھی جواب دیتا۔ میں موٹر سائیکل پہ تو نہیں، اگر سائیکل پہ بھی ہوتا تو میں نے کہنا تھا بابا جی ذرا بات کو سمجھا کریں، اصل تو 3 گز لمبے بانس نے مڑنا تھا، تھوڑی دیر پہلے 1.5 فٹ ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں، اپنے موٹر سائیکل کو سنبھال لو، 3 گز لمبا بانس مڑنے والا ہے، 3 گز لمبا بانس مڑنے والا۔ میں نے کہا نصرت علوم کا درویش ہوتا تیرے ڈکوسلے کو بھی اڑا دیتا، تو دلیل نہیں دیتا، تو ڈکوسلہ دیتا ہے، جو بند والا ڈکوسلے کا جواب بھی دیتا ہے، تیری دلیل کا جواب بھی دیتا ہے۔ میں نے دلیل دی ہے، تو پیش کر جواب، تجھے نہیں ملے گا، لیکن آپ کے ذہن میں الجھن رہ جائے گی کہ مولانا ان کے سوال کا جواب تو نہیں آیا نا۔ میں نے کہا نا، میں سوال کا جواب دینے لگا۔ میں نے کہا قرآن کی 114 سورتیں ہیں، یہ ترتیب میرے پیغمبر کی ہے، قرآن کے 14 پارے ہیں، یہ ترتیب بات کی ہے، یہ ترتیب نبوت رہی ہے، یہ 30 پاروں کی ترتیب یہ قرآن حفظ کرانے کے لیے آسانی کے لیے لگائی گئی ہے۔ 114 سورتوں کی ترتیب یہ میرے پیغمبر نے دی ہے۔ بات والوں نے یوں کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا توجہ رکھنا، ایک قرآن کا متن ہے، ایک قرآن کی شرح ہے، قرآن کی سورۃ الفاتحہ یہ قرآن کا متن ہے، 113 سورتیں یہ قرآن کی شرح ہے۔ میں نے کہا توجہ رکھنا، متن ایک سورت کا نام ہے، شرح 113 سورتوں کا نام ہے، اور شرح کا تعلق ایک سے نہیں ہوتا، پورے متن سے ہوتا ہے۔ میں یوں کہوں گا الف لام میم کا تعلق یہ پہلے پارے سے ہے، الف لام میم کا تعلق پہلے پارے سے ہے، الف لام میم اللہ لا الہ اس کا تعلق تیسرے پارے سے ہے۔ میں یوں کہوں گا تبارک الذی اس کا تعلق 29ویں پارے سے ہے، اما یتساءلون اس کا تعلق 30 پاروں سے ہے، اور الف لام میم سے لے کے والناس تک اس سب کا تعلق سورۃ الفاتحہ سے ہے۔ اسے متن کہتے ہیں، اسے شرح کہتے ہیں، اسے متن کہتے ہیں، اسے شرح کہتے ہیں۔ یہ متن بھی قرآن کا حصہ ہے، یہ شرح بھی قرآن کا حصہ ہے، ترتیب پیغمبر نے دی ہے۔ میں بات یہ کہہ رہا تھا، جو بات میں سمجھا رہا تھا، میں نے کہا بھی دیوبند والوں کا موقف کیا تھا؟ اگر اعتراض قرآن پہ آیا ہے تو جواب بولنا، جواب دیوبند والے۔ میں تو ایک مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ اعتراض کرنے لگا میں فاتحہ کو قرآن نہیں مانتا۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ فرماتے ایاک نعبدو، بولیے کیا؟ ایاک نعبدو کا ترجمہ بات سمجھے نا، ایاک نعبدو کا ترجمہ بولو، یہ کلام اللہ کا ہے، تو جب اللہ فرماتے ایاک نعبدو کیا ترجمہ ہوگا؟ بولنا کیا ترجمہ؟ ہم تیری، اللہ کس کی عبادت کرتا ہے؟ کہتا ہے خدا کا کلام نہیں ہے، خدا کا کلام ہوتا جب آپ نے ایاک نعبدو کہا تو بات سمجھ آئی ہے، جب خدا ایاک نعبد کہے تو خدا کا کلام کیسے؟ یہ جواب وہ ہے جو میں نے زمانہ حفظ میں امام اہل سنت سے گکھڑ منڈی میں سنا تھا۔ ہاں میں نے اس وقت سنا تھا، اور میں بحمداللہ آج بھی کہتا ہوں کہ جب شیخ کے پاس ہم پڑھتے تھے، تفسیر پڑھتے تھے صبح درس قرآن میں، اس وقت سمجھ میں نہیں آتی، بس یاد کر لیتے تھے۔ آج بحمداللہ شیخ کے علوم کی قدر آتی ہے، اس وقت سنا تھا سمجھ میں نہیں آئی، رٹ لیا۔ گجرات ایک مدرسے میں گیا، مدرسہ حفظ کا تھا، محتمم صاحب فرمانے لگے ان بچوں میں آدھا گھنٹہ بیان کر دو۔
میں نے بیان عقیدے پہ کر دیا، بیان سے فارغ ہوئے، محتمم صاحب فرمانے لگے مولانا